آیات موجود ہیں حضور کے گرد میرے. اب آ جائیے، بلکہ میں اس پر آپ کو دو چار باتیں ان کی جان سپاری کی سنا دیتا ہوں کہ یہ اچھا اس پر یہ دیکھیے دو تین باتیں بڑی زبردست جناب کہ وہ کیسے دلیر لوگ تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے جی کہ کس منہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. جناب یہ چند جابازیوں کے انداز سرا سنیے. جی اہل وفا، اہل عشق کی یہ داستان عظیمت حضور کے دفاع میں، حضور پر جانثار ہونے کے لیے ان کے جو کارنامے ہیں وہ پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر عقل دنگ رہ جاتی. ایسی ہے ایسی ہے. حضرت ابو طلحہ، یہ سننے والی بات جناب تیر انداز ہے. جی انہوں نے اپنے ترکش کے تیر جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں ڈھیر کر یہ یوں رکھ دی اور ایک تسلسل کے ساتھ وہ تیر برسا رہے ہیں حضور کے سامنے. حضور کے سامنے ایسے ہاں ایسے اور حضور نیچے محفوظ جگہ پر ہے. ٹھیک. اب وہ آگے دیکھیے وہ تیر برسائے جا رہے ہیں. تیر برسائے جب انہوں نے اوپر سے حملہ کیا تب کی بات ہے جی. جو جنگ کی کیفیت، جنگ کی کافی. جو بھی جنگ جو اس کا اول ہے، درمیان ہے. جی ٹھیک. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جب پاسا پلٹ چکا. جی میں نے میرا سوال یہی تھا. Yes, yes. میں یہی کہنا یہ چاہتا پاسا پلٹ چکا. ہاں جب وہ اوپر سے حملہ فرمایا کہ ایک بار تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تیر کو ہدف پر لگتے دیکھا. سرکار چاہتے تھے کہ لگائے یا نہیں، تو سرکار نے اپنی گردن مبارک کو بلند کیا، اٹھا کر دیکھنا چاہا تو فوراً حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سر اقدس نہ اٹھائیے. اللہ اکبر. سر اقدس نہ اٹھائیے، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، فدا کا ابھی وامی، اور آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے چہرے پر روکوں. واہ 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 واہ. یہ ذرا انداز دیکھیے. فرمایا نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. واہ واہ واہ. دیکھیے ہاتھوں پہ تیر روکنا یہ اور چیز ہے. چہرے پہ بندے پر جب وار ہوتا ہے تو بندہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے. یہ ایسی بات ہے. بچاتا ہے بالکل یہی بات ہے. چہرے کو بچاتا سب ہے. سے پہلے مطلب کوئی چیز اگر آپ کو بندہ سے ہاں بندہ اپنے چہرے کو بچاتا تو کیا اس فدائیت ہے. کیا بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا چہرے پر زخم کھاؤں، آپ کا چہرہ پاک محفوظ رہے، میرے چہرے پر تیر لگے. واللہ اکبر. یہ معراج ہے ان کی. حضرت قتادہ، اللہ اکبر، ان کے تو چہرے پر تیر لگ گیا، آنکھ باہر آ گئی. احد میں جی، احد میں یہ مشہور واقعہ ہے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آنا. یہ وہی ہے. بالکل. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آنکھ اٹھائے ہوئے وہ پہنچ گئے. یہ منظر ہو رہے ہیں عہد میں. ان کا کوئی ایمان و یقین تھا نا کہ وہ اپنی آنکھ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر. واہ واہ. ان کا کوئی ایمان و یقین تو ہوگا. اللہ اکبر. اچھا آگے دیکھیے ابو دجانہ، یہ آگے لفظ دیکھیے. بچھاڑ ہے تیروں کی، بارش برس رہی ہے تیروں کی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جھک گئے. واہ واہ واہ. اوپر جھک گئے. بالکل چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تیر حضرت ابو دجانہ کی کمر پر، پیٹھ پر پیوست ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جھکے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے تیر ابو دجانہ کی پشت پر لگ رہے ہیں، پشت پر لگ رہے ہیں اور سرکار کو بچایا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے تیر لگے ہوں گے. کیا بات ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے تیروں کے آگے اپنا ہاتھ رکھتے، ہاتھوں سے روکتے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ہی شل ہو گئے. اس دن حضرت ابو طلحہ کے جسم پر 70 زخموں کے نشان تھے. اللہ اکبر. سر پر بھی زخم تھا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر ہی پڑے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا، آپ نے فرمایا جا کر طلحہ کو پلاؤ. اس حال میں جب حضور کے لیے پانی لایا گیا تو سرکار فرماتے نہیں، طلحہ کو پلاؤ، طلحہ کو پلاؤ. میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا. میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا
تو ان کو کسی قدر افاقہ ہو گیا، اور فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے ہم بخیریت سے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ واہ واہ، یہ لوگ ہیں جو بچے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، تو باقی 70 لوگوں نے جان دی ہے۔ اچھا اس یعنی کہ احد میں جو میرا سوال تھا کہ جو ہے وہ، اچھا وہ یہ کتنے صحابہ جو شہید ہوئے وہ 70 یہ اگر یہ دیکھیے نا، ٹھیک ہے، دیکھیں نا، میں یہ جو 70 شہید ہوئے، یہ اس چیز کا جواب ہے ٹھیک کہ یہ حضور پر فدا ہوئے ہیں، بالکل بالکل یہ اسلام پر فدا ہوئے ہیں، بالکل، یہ اسلام پر قربان ہوئے جیسے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے جو تھا معاملہ، ہاں، جب جنگ لڑی جا رہی تھی شروعات میں، تو وہ پیچھے ہٹے ہیں، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ صحابہ میں سے